يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے. آج ہمارا موضوع بالوں کے بارے میں ہے کہ مرد کے لیے کون کون سے بال ایسے ہیں جن کا کٹوانا ضروری ہے. اگر وہ نہیں کٹوائیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، اور ان کی کیا حد ہے کہ اگر اس کے اندر اندر رہیں تو گناہ نہیں ہے، اگر اس حد سے وہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم عرض کرتے ہیں. دیکھیں، 3 قسم کے بال ہمارے جسم کے ایسے ہیں کہ جن کی حد بندی خود شریعت نے ہمیں بتائی ہے کہ ہمیں اس سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے اندر اندر رہ کر اگر رہیں تو پھر اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے سر کے بال ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس آدمی نے اپنے سر کے بالوں کو رکھنا ہے تو اس کو چاہیے اپنے بالوں کا اکرام کرے، اپنے بالوں کو عزت دے. اب بالوں کی عزت کیا ہے؟ اس کو تیل لگائیں، کنگھی کریں اور ان کو صاف کریں غسل وغیرہ کے ذریعے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا تو حدیث میں آتا ہے ثائر الرأس، سر کے بال اس کے بیچارے کیسے بکھرے ہوئے مٹی کے اندر مکس ہوئے پڑے. تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو بھئی، اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھو، احسن الی شعری کا او احلق ہو، یا تو اچھی طرح بالوں کو رکھو ورنہ ان کو کٹوا دو. یہ کیا بھی رکھے بھی ہوئے ہیں اور ملنگوں کی طرح اس کے اندر کوئی صفائی بھی نہیں ہے. تو بال رکھنے ہیں تو اچھی طرح رکھیں گے، اگر کٹوانا ہے تو پھر ہمیں کٹوانے ہیں. اب رکھنے ہیں تو کتنے رکھنے ہیں اور کٹوانے ہیں تو کتنے کٹوانے ہیں اور کیسے کٹوانے ہیں، یہ بھی خود حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں مل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بال رکھنے کی 3 رہی ہیں رکھنے کے اعتبار سے. وہ یہ کہ اس کو محدثین نے جو حدیثوں کے اندر لفظ آئے ہیں وہ 3 آتے ہیں، وفرہ، لمہ، جمہ. وفرہ کسے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سارے سر کے بال برابر تھے اور کانوں کی لو تک آپ ان کو رکھتے تھے، اس سے نیچے نہیں ہونے دیتے تھے، یہاں سے کینچی پھروا دیتے تھے یوں نیچے. تو اس کانوں کی لو تک جو بال آتے ہیں، جس کو ہم ہمارے عرب میں کہتے ہیں زلفیں رکھی ہوئی ہیں، پٹے رکھے ہوئے ہیں، وہ والے، تو وہ کانوں کی لو تک آتے تھے، اس کو کہتے ہیں وفرہ. یہ آپ کی اکثر عادت تھی اور اتنے ہی بال حضور رکھا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا مصروفیت بڑھ جاتی، موقع نہ ملتا، کہیں سفر میں چلے گئے تو موقع نہ ملا، تو بال تھوڑے سے بڑے ہو جاتے تو آپ کی گردن تک آ جاتے تھے. اس کو محدثین نے جو حدیثوں میں لفظ آیا اس کو کہتے ہیں لمہ، کہ بالوں کا آدمی کی گردن کے برابر ہونا. یہ بھی حضور سے ثابت ہے، اتنے لمبے بال آپ نے رکھے. پھر آخری حد جو ہے اس کو کہتے ہیں جمہ. وہ کیا؟ لمبا سفر ہوا، کبھی حضور کو موقع ہی نہ ملا سفر میں بال کٹوانے کا، یا مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ بال کٹوانے کا وقت نہ ملا، تو بال بڑھتے بڑھتے حضور کے کندھوں کے برابر آ گئے، نیچے نہیں، کندھوں کے برابر، بس کندھوں کے اوپر تک آ گئے. اس حالت کو کہتے ہیں جمہ، کہ بالوں کا کندھوں تک آ جانا. اب کندھوں سے نیچے بال حضور کے ساری زندگی نہیں ہوئے. تو اب اس سے ایک بات سمجھ لیں کہ عورت اور مرد کے بالوں کی حد کیا ہے. عورت اپنے بالوں کو اگر کٹواتی ہے کسی وجہ سے تو کٹواتے کٹواتے کندھوں کے نیچے تک وہ کٹوا سکتی ہے. اگر کندھوں کے اوپر لائے گی تو وہ شی سے ہی بن جائے گی، یعنی وہ عورت نہیں، اب وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے. اور مرد کے بال اگر کندھوں سے نیچے چلے گئے تو اس کا مطلب ہے یہ ہی سے شی بننے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ مرد نہیں، اب یہ عورت بننے کے چکر میں ہے. اب دیکھیں کتنے آپ نے ملنگ بندے دیکھے ہوں گے، کوئی لٹاں علی سرکار، کوئی والاں علی سرکار، وہ بال ہی نہیں کٹواتے بیچارے، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے عورتوں کی طرح. اور کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے، اب باہر غیر قوموں کا کیا رونا روئیں، ان کے جو مرد ہیں وہ اپنے گت کرواتے ہیں، وہ بال میں پیچھے ربڑ شبڑ ڈال کے رکھتے ہیں.
عورتیں جو ہیں ان کے بال ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ اب جو مردوں کا کام تھا وہ عورتوں نے سنبھال لیا، جو عورتوں کا کام تھا وہ مردوں نے سنبھال لیا۔ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا، گشت کر رہے تھے ہم دو ساتھی، تو اچانک میری نگاہ پڑی تو میں نے نیچے منہ کر کے نا تھوڑا سا استغفار کیا، تو ساتھی مجھے کہنے لگا مولانا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہندا جی وہ کڑی نہیں منڈا ہے گا، تسی غور نہ دیکھا۔ میں سمجھا کوئی عورت ہے بڑے بڑے بال اور ایسی کھلے لے کے پھر رہی ہے، تو میں نے تو نیچے منہ کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا وہ لڑکا تھا، لڑکی نہیں تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا دیکھو آج غیر کی محنت سے کتنا الٹ کام ہو گیا کہ عورت کی حد بندی کندھوں تک ہے، وہ اوپر سے کٹواتی پھر رہی ہے، بیبی کٹنگ ہو رہی ہے، اور مردوں کی حد بندی کندھوں تک ہے، اس سے نیچے نہیں جا سکتا، اور وہ پیچھے سے چٹیاں بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ لمبے بال وہ کندھوں تک رکھے ہیں۔ اب اگر کسی مرد کے بال کندھے سے نیچے جانا شروع ہو گئے تو یہ وہ بال ہیں جہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ اب ان بالوں کو کٹوا کر کندھوں کے برابر اگر کر لیتا ہے تو گناہ سے بچ جائے گا، اور اگر کندھوں سے نیچے آنا شروع ہو گئے اب اس کا گناہ شروع ہے۔ اب یہ وہ مرد ہے جو عورت جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ جو مرد عورتوں جیسا بننے کی کوشش کریں اور جو عورتیں مردوں جیسا بننے کی کوشش کریں، ایسے مرد اور عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بہت بری یہ بات ہے۔ اب سر کے بالوں کو ہم زیادہ سے زیادہ جو یہاں تک رکھ سکتے ہیں، یہ حضور کی عادت تھی۔ جب آپ نے حج فرمایا اور عمرے کیے تو حج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حلق کروایا، پورے سر کے بالوں کو اتروا کر آپ نے ٹنڈ کروائی ہے۔ تو ٹنڈ حضور نے پوری زندگی میں بس ان موقعوں پر کروائی ہے، اس کے علاوہ آپ کی عادت بال رکھنے کی تھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ثابت ہے انہوں نے پوری زندگی ٹنڈ رکھی ہے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث آتی ہے علی کے بال بڑے بڑے تھے اور کہتے کنت رجلا مزاء، کہ مجھے مزی کے قطرے زیادہ آتے تھے، تو یہ سمجھے تھے کہ مزی کے نکلنے سے غسل کرنا پڑتا ہے۔ اب حضرت علی غسل کری جا رہے ہیں، پھر نکل گئے، پھر غسل، پھر نکل گئے، پھر غسل، وہ غسل کر 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 اب عرب کے علاقے میں پانی بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور اوپر سے جس کے بال بڑے ہوں اس کو غسل میں دشواری بھی ہوتی ہے۔ تو بعد میں حضور نے بتایا بھی غسل نہیں، اس میں تو صرف وضو ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے بس وہ مجھے شک سا پیدا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں بالوں میں پانی جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ وَمِن ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، کہتے پھر میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، میں نے کہا ٹینڈی کراؤ، رولا یہ نہ مکاؤ، نہ ہون گے نہ شک پہو گا۔ پھر پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال نہیں رکھے، انہوں نے ٹنڈ کروائی، اور حضور نے دیکھا اور آپ نے ان کو کچھ نہ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹنڈ کروانا بھی سنت ہے صحابہ کی، اور سنت تقریری ہے، اور زلفیں رکھنا یہ حضور کی اپنی عادت شریفہ ہے۔ تو اب اس سے ایک اصول سمجھ میں آیا کہ یا تو سر کے سارے بال رکھ لیں یا سر کے سارے بال کٹوا دیں۔ یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو روایت پڑے گی بخاری شریف کی، حضور علیہ السلام نے قضاء سے منع کیا ہے۔ اب قضاء کس کو کہتے ہیں؟ کچھ بال رکھ لینا، کچھ بال کاٹ لینا۔ جس طرح ہمارے عرف کے اندر یہ فوجی کٹنگ، پیالہ کٹنگ اور کولی کٹنگ، جتنی بھی یہ برتنوں والی کٹنگیں ہوتی ہیں، یہ سب سنت کے خلاف ہوتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس طرح بال کٹوانے سے منع فرمایا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے بال کچھ کٹے ہوئے تھے، کچھ رکھے ہوئے تھے، جیسے یہ پیالہ کٹنگ اس قسم کی۔ تو حضور نے اس سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، بھئی یا تو سارے سر کے بالوں کو رکھ لو یا سارے سر کے بالوں کو کٹوا دو۔ یہ کیا تم نے آدھے کٹوائے ہوئے ہیں آدھے چھوڑے ہوئے ہیں؟ اب دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیں جو طریقہ دیا وہ یہ کہ یا تو سر کے پورے بال رکھ لیں
یا سر کے پورے بال کٹوا دیں۔ اب اگر آپ پورے رکھنا بھی نہیں چاہتے، پورے کٹوانا بھی نہیں چاہتے، تو پھر درمیانی رائے یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو آپ برابر کروا لیں، چاروں طرف سے بال برابر ہونے چاہیے، بس بڑے جتنے بھی ہوں لیکن سر کے بال برابر ہونا یہ سنت ہے۔ اور اگر بال چھوٹے بڑے ہوں گے تو بھائی جتنی دیر بھی رہیں گے سنت کے چھوڑنے کا گناہ ملتا رہے گا۔ ہمیں خود بھی اس سے بچنا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سنت کے خلاف بال کون کٹواتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے، آپ بھی اس کو آزما کے دیکھ لیں کہ جس آدمی نے اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھنی نا وہ سنت کے خلاف بال کٹوائے گا، کیونکہ اس نے فیشن کرنا ہے، اس نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ ہن جیڑے بندے نے ٹوپی رکھ لی انہوں کی پاویں ادھے ہون پاویں پورے ہون، انہیں تے اپنے سر تے ٹوپی لے لی نا۔ اس وجہ سے جو آدمی اپنے سر پر ٹوپی رکھتا ہے اور اپنے سر کو چھپا کر رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بالوں کو سنت کے خلاف نہیں کٹواتا۔ اسی وجہ سے اگر ہم آج یہ عزم کریں کہ اپنے سر کو ٹوپی سے یا پگڑی سے چھپانے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم اپنے بال سنت کے خلاف نہیں کٹوائیں گے۔ اگر خدا نہ خاصہ ٹوپی نہیں بھی رکھ رہے، اتنی نیت تو کر ہی لے بھائی اپنے سر کے بال سنت کے مطابق ہم کٹوائیں۔ تو یہ جو چھوٹے بڑے بال کروانا اس کو قضا کہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے اس سے منع فرمایا اور یہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی ہم سب نیت کر لیں، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ دوسرے بال مونچھوں کے بال ہیں کہ جن کی ایک حد ہے، اگر اس سے بڑھ جائیں گے تو گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حد کیا ہے کہ اگر مونچھوں کے بال آپ کے منہ میں آنا شروع ہو گئے تو سمجھ لو آپ کا گناہ شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا کیا مطلب کہ اگر کوئی مذہب بھی نہ ہوتا تو انسان کو انسان ہونے کے ناطے یہ 10 کام کرنے چاہیے، بس وہ انسان ہے گا تو کرے گا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا 10 من سنن المرسلین کہ 10 چیزیں نبیوں کی سنتیں ہیں، تمام نبیوں نے یہ 10 کام کیے ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے ایک فرمایا وقص الشارب، اپنی مونچھوں کو کتروانا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے اور یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے عرف میں کیا مشہور ہے کہ جس کا مونچھ نہیں اس کا کچھ نہیں، کہ جن دی مونچھاں نہیں ہوندیاں وہ کسے کام دا نہیں ہوندا، مونچھاں بندے دیاں ہونیاں چاہیدیاں۔ تو لوگ مونچھوں کو دیسی گھی لگا کے جناب بل دے رہے ہوتے ہیں، کسی نے بڑی بڑی مونچھیں ادھر تک رکھی ہیں، کوئی اپنی مونچھوں سے ٹریکٹر کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہیں؟ اب دیکھیں وعید سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خطرے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اوجز المسالک شرح ہے موطا امام مالک کی، اس میں یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من طول شاربہ، جس آدمی کی مونچھیں اتنی لمبی ہو جائیں کہ اس کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں تو لم تنلہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے مونچھوں والے بندے کو قیامت والے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ لو بتاؤ کیا لے لیا بھائی تو نے، جس کا مونچھ نہیں اس کا کچھ نہیں۔ ہم کہتے جس کا مونچھ ہو گیا اس کا تو ناس ہو گیا، اب وہ بیچارہ اللہ کے حبیب کی شفاعت سے محروم ہے۔ اب حد بندی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَحْفُ الشَّوَارِبْ، اپنی مونچھوں کو کترواؤ، یعنی اس طرح کرو کہ ان کی جڑیں ختم کر دو، یہ مطلب ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہونٹوں کے اوپر کی لکیر ہے یہاں سے آپ کینچی سے ساری مونچھیں کاٹ دیں تاکہ آپ کی مونچھ آپ کے منہ میں نہ جا سکے۔ اوپر کے بال رہیں کوئی حرج نہیں، ادھر کے بال رہیں کوئی حرج نہیں، منہ میں جو جانے والے بال ہیں وہ ہونٹوں کے اوپر سے آپ کاٹ لیں۔ ایک یہ طریقہ ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ والا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ ہوں گے نہ منہ میں جائیں گے، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اب جو شکل بھی آپ اختیار کرنا چاہیں آپ کو مکمل طریقے کا اختیار ہے، لیکن حد یہ ہے کہ یہ بال منہ میں جانے نہیں چاہیے۔ کتنے لوگ بیچارے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، او نہیں جی روب ہونا چاہیے، مونچھاں دا بھی کوئی روب ہوندا، جے مونچھاں دا روب ہوئے تے بلی دا روب بہتا ہونا چاہیے، اندیاں واہ وڈیاں وڈیاں ہوندیاں، لیکن بلی کا کوئی روب ہوتا بھی؟ آپ بتاؤ، ہم یوں مارتے ہیں وہ بیچاری ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ روب تقوی سے ہوتا ہے،
آدمی کے اندر تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، ان چیزوں کا روب پڑتا ہے۔ مونچھوں سے روب پڑنے لگ گیا تو پھر تو کام سر گیا۔ اس لیے اب یہ ہم آج سے عزم کریں، جن بھائیوں کی مونچھیں ہیں وہ بھائی شیشے کے سامنے دیکھتے رہا کریں ہمارے بال کدھر جا رہے ہیں، ان کو آزاد نہیں چھوڑنا ہم نے۔ تو اپنی مونچھوں کے بالوں کو بھائی کترواتے رہنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے والے دن زینت اختیار کرتے تھے، ناخن کاٹتے، مونچھیں ٹھیک کرتے، باقی بدن کی صفائی کرتے۔ ہر جمعے کو آپ یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنے بدن کی زینت اختیار کرتے تھے۔ ہم بھی اس کی نیت کر لیں، ہر جمعے کو اپنی مونچھوں کو ذرا دیکھ لیا کریں، اگر یہ منہ میں جا رہی ہیں تو بھائی ان کو کٹوانا شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ کے حبیب کی شفاعت سے محرومی ہو جائے، اس کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔